السلام علیکم. ویلاگ نمبر 2 اور پیج نمبر 390. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جو کہ ہے جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. مفتی اعظم پاکستان رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ، سب کو مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. ان روایات کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے فرمایا ہے کہ ان نمازوں میں اول وقت پر عمل کرنے کی صورت یہی ہے کہ جب وقت مستحب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کریں، اور جہاں کوئی تاخیر کا حکم نہیں آیا وہاں بالکل ابتدائی وقت ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے، جیسے نماز مغرب. بہرحال آیت مذکورہ سے یہ بات باتفاق ثابت ہو گئی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بغیر ضرورت شرعیہ یا طبیعہ کے تاخیر کرنا اچھا نہیں. ضرورت شرعیہ تو وہی ہے جو اوپر لکھی گئی ہے کہ بعض نمازوں کی تاخیر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ضرورت طبیعہ اپنی ذاتی عوارض، بیماری و محتاجی کے سبب تاخیر کرنا ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے وہاں تو آپ کر سکتے ہیں، جہاں چھوٹ نہیں ہے وہاں نماز کو وقت پہ پڑھیں. لیٹ پڑھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، صحیح وقت پہ پڑھنا بالکل صحیح ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے. ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں.